الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم، اس کا بڑا ہی احسان، رمضان مبارک کا مہینہ برکتوں کے ساتھ گزر چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں اس بابرکت مہینے کے اندر اور بہت ساری برکتیں ہمیں نصیب کی ہیں، وہاں ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے ایک مشق کا مہینہ تھا۔ مشق کا مطلب ٹریننگ۔ انسان اس کے لیے ضروری ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی کام کرنے سے پہلے کدھر جائے، استاذ کی نگرانی کے ماتحت وہ کام سیکھ لے۔ وہ کام جب سیکھ لیتا ہے، ڈسپلن اس کو ہو جاتی ہے اور وہ اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ اب میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اب میدان میں آؤ اور جو اس وقت تم نے سیکھا تھا اب اس کو میدان کے اندر اس کی پریکٹس کرو۔ اس کی مثال، ینگسٹر جو ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی جاتے ہیں، کوئی ٹیچر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ بنتا ہے، کوئی یعنی مختلف جو بھی آپ سمجھو، کوئی وکیل بنتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں یونیورسٹی کے اندر یا اگر مدرسہ ہو تو مدرسے کے اندر وہ حفظ کرتے ہیں، حفظ کے بعد وہ علم کرتے ہیں، علم کے بعد پھر وہ افتاء کرتے ہیں، مفتی بنتے ہیں۔ تو ان تمام جگہوں کے اندر، چاہے وہ مدرسے کے اندر ہو، مدرسہ بھی ایک سکول ہی ہے، صرف اردو یا عربی کا لفظ ہے، تو چاہے نارمل سکول کے اندر ہو، یونیورسٹی کے اندر ہو، یا کسی دینی درسگاہ کے اندر، مدرسے کے اندر ہو، وہاں وہ سیکھتے ہیں اساتذہ کی نگرانی کے ماتحت۔ اساتذہ ان کو نگرانی کر کے ان کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ گھروں کے اندر اس طرح ہی ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہوتی ہیں وہ والدہ کی نگرانی کے ماتحت اپنی ہانڈی پکاتی ہیں، ان کو سکھاتے ہیں کہ اتنا اس کے اندر گوشت ڈالنے کا ہے، اتنا پانی ڈالنے کا ہے، اتنے یہ چیز ڈالنے کی ہے۔ بچے جو ہیں وہ کوئی چیز سیکھنا چاہیں وہ سیکھتے ہیں والدین کی نگرانی کے ماتحت یا اساتذہ کی نگرانی کے ماتحت۔ اور جب وہ چیز سیکھ لیتے ہیں اور استاذ یا والدین یا جو نگران ہوتے ہیں، جو انسٹرکٹر ہوتے ہیں، جب وہ سیکھ لیتے ہیں، گاڑی آپ کسی انسٹرکٹر کے، استاذ کی نگرانی کے اندر آپ چلاتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں آپ کو اس طرح کرنے کا ہے، اس طرح نہیں کرنے کا، اس طرح ہینڈ بریک ہے، یہ آپ کے گیئر ہیں، یہ آپ کا سٹیئرنگ ہے، جب ادھر تک پہنچو تو رائٹ دیکھو، لیفٹ دیکھو۔
ادھر سے پہلے سے دوسرے تیسرے گیئر کے اندر چوتھے گیئر کے اندر اس طرح ڈالنے کا ہے، اچانک اس طرح بریک لگانے کی ہے، اگر مڑنا ہے تو وہ تمام چیزیں اور استاذ کی نگرانی کے ماتحت آپ چلتے رہتے ہیں جب تک کہ استاذ یا نگران جو ہے وہ کانفیڈنٹ نہ ہو جائے، ان کو یقین نہ ہو جائے کہ اب یہ اپنے طور پر صحیح طریقے سے انہوں نے سیکھ لیا ہے۔ جب استاذ کو یا اس نگران کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ اب انہوں نے یہ کام سیکھ لیا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب ٹیسٹ دے کر آپ اپنے میدان کے اندر جاؤ۔ Now you can go on the roads, you've passed the test۔ ہمیں تسلی ہے کہ آپ یہ کام صحیح کر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی کے اندر ہوتے ہیں، وہاں آپ سیکھتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو پریکٹس کے طور پر کہیں لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو ہسپتال کے اندر کوئی وقت گزارنا پڑتا ہے استاذوں کی نگرانی میں۔ اسی طرح اگر آپ ٹیچر ہیں، ٹیچنگ کورس کر رہے ہیں، تو آپ جا کر اسکولوں کے اندر جا کر اس طرح پریکٹس کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ اکاؤنٹنسی کرتے ہیں، کسی فرم کے ساتھ جائیں گے، اگر وکالت کرتے ہیں تو وکیلوں کے ساتھ جا کر کیس کے اندر آپ شامل ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ مدرسے کے اندر ہیں تو پھر آپ کو وہاں سامنے تراویح کے طور پر کھڑا کیا جاتا ہے، اساتذہ آپ کا دور سنتے ہیں۔ اسی طرح آخر میں آپ امتحانات دیتے ہیں، علم کلاس کے اندر، افتاء کے اندر آپ کو پھر فتوے لکھنے پڑتے ہیں استاذوں کی نگرانی کے اندر۔ جب تک آپ نے 100 فتوے صحیح طور پر نہیں لکھے یا 200 نہیں لکھے یا 500 نہیں لکھے اور استاذوں نے اس کو چیک نہیں کیا، استاذوں کی نگرانی کے ماتحت آپ 100 فتوے 200 فتوے آپ نے صحیح طریقے سے صحیح جواب دیا ہے، اور جواب دینے کے بعد استاذ جو ہیں، جو نگران ہیں، وہ تسلی کے ساتھ ہیں کہ جو بھی ان کے پاس سوال آئے گا ان کو جواب دینے کا انداز پتہ ہے، ان کے بعد جو بھی مسئلہ آئے گا اور جو بھی فتویٰ آئے گا اس مسئلے فتوے کا جواب یہ دے سکتے ہیں اور صحیح طریقے سے دے سکتے ہیں، اور ان کا انداز بھی صحیح ہے، غلط ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے کہ اس کی وجہ سے کہیں لسنرز کو یا جس کو خط لکھ رہے ہیں یا جس کو جواب دے رہے ہیں ان کو غلط فہمی نہ ہو جائے یا پورا جواب نہ مل سکے یا کوئی دلیل نہ دے سکے۔ جب اساتذہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح وہ کانفیڈنٹ ہو گئے تو اب کہتے ہیں بھائی یہ اب تیار ہو گئے، ان کو ہم مفتی کا افتاء کا یعنی ہم سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں کہ آپ مفتی بن گئے۔ اب آپ اپنے میدان کے اندر جاؤ، اپنے میدان کے اندر جا کر اب لوگ آپ سے سوال جب پوچھیں گے جواب آپ دے سکتے ہیں۔ ہمیں تسلی ہے کہ you will do well، آپ صحیح طریقے سے دیں گے، آپ غلط نہیں کریں گے۔ اب آپ دنیا کے اندر جا سکتے ہیں، امام ہو چاہے آپ مدرس ہوں، چاہے آپ ٹی وی پر ہوں یا ریڈیو پر ہوں یا جدھر بھی ہوں، ہمیں تسلی ہے کہ آپ تو اور وقت کے ساتھ وہ انسان اس طرح اس جو پریکٹس وہاں کی تھی، جو مشق کی تھی، وہ اب مشق آپ میدان کے اندر جا سکتے ہیں۔ آپ نے جو وکالت کے اندر مشق یونیورسٹی کے اندر سیکھ کر پھر باہر میدان کے اندر باہر جو ہے آپ نے مشق کی اساتذہ کی نگرانی کے ماتحت، باہر آپ نے جا کر اب ان دا ریئل ورلڈ آپ میدان کے اندر جا کر اس کو اب پریکٹس کو اب اس اپنی زندگی کے اندر لا سکتے ہیں۔ آپ نے یہاں ٹیچنگ کی تھی، پریکٹس کی تھی، بچوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارا تھا اور استاذوں نے یا نگرانوں نے دیکھا تھا صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، ان کو جب تسلی ہو گئی کہ یہ کام آپ صحیح کر سکتے ہیں، تو اب آپ میدان کے اندر جا کر، اب آپ اسکولوں کے اندر جا کر، مدرسوں کے اندر جا کر، یونیورسٹی کالج کے اندر جا کر آپ لیکچر بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کو انداز سمجھ میں آ گیا ہے اور اگلے کو کس طرح سمجھانا ہے، اور اس انداز میں آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ ان کو سمجھائیں گے ہر مشکل کام کو، ہر مشکل مسئلے کو، ہر مشکل کانسیپٹ کو آپ کس طرح ایک قدم در قدم اگلے کو سمجھائیں گے تاکہ اس کو پوری چیز سمجھ میں آ جائے۔ استاذوں کو جب یہ بات تسلی ہو جاتی ہے تو اب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پاس ہو گئے ہیں، اب میدان کے اندر جاؤ۔ تو اسی طرح یہ چند مثالیں جو میں نے دی ہیں، اسی طرح رمضان المبارک کا جو مہینہ تھا وہ آپ کا ٹریننگ، آپ کا مشق کا وقت تھا۔ وہ یونیورسٹی کے یا مدرسے کے یا استاذ کی نگرانی کے ماتحت آپ تمام کام کر رہے ہیں، تو اسی طرح یہاں رمضان مبارک کے اندر بھی ایک قسم کی آپ کے اوپر نگرانی ہے، اس وقت ایک قسم کی آپ پر نگرانی ہے، کیونکہ اس وقت آپ فیل کرتے ہیں میرا روزہ ہے، میں غلط کام نہیں کر سکتا ہوں، میرے روزے کی حالت کے اندر میں کسی کی غیبت نہیں کر سکتا ہوں، کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، پینا نہیں پی سکتا ہوں روزے کے دوران، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت نگران کا احساس ہوتا ہے رمضان مبارک کے اندر۔ یہ کیا وجہ ہے کہ انسان کو سخت بھوک لگتی ہے،
بعض اوقات درد سر ہوتا ہے لیکن پیراسیٹامول یا کوئی دوائی آپ نہیں لیتے، آپ کو پتہ ہے بھائی اگر میں نے یہ دوائی لے لی میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، رب جو ہے بغیر کسی عذر کے میرے اگر لے لیے تو رب ناراض ہو جائے گا اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، حالانکہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی اس وقت۔ اور اگر آپ اکیلے طور پر چھپ کر کھانا پینا یا کوئی اور روزے کے توڑنے والی چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو ایسے انداز کے اندر کر سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی ذات اوپر سے مجھے دیکھ رہی ہے اور میرے ہر کام سے، میرے ہر خیال سے اللہ رب العزت واقف ہیں، تو اس وقت آپ نہیں کرتے۔ تو نگرانی کے ماتحت تو ایک نگرانی ہوتی ہے کہ وہاں ایک شخص کھڑا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور دوسری نگرانی ہوتی ہے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میری نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس کی مثال عام طور پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی جگہ کے اندر ہیں اور وہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں، روڈ کے اوپر آپ جا رہے ہیں اور وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ تیز گاڑی نہیں چلائیں گے، وہاں انسان کھڑا نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کدھر نہ کدھر سے کیمرے لگے ہوئے ہیں، میری نگرانی ہو رہی ہے، اور جب میری نگرانی ہو رہی ہے تو یہ نگرانی کل اس کی وجہ سے میری پکڑ ہو سکتی ہے، مجھے 3 پوائنٹس مل سکتے ہیں اگر میں نے اوور سپیڈنگ کی۔ آپ کسی مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر، گھر کے اندر ہیں یا کسی ہال کے اندر ہیں یا کدھر بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو ہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ چھپی ہو، اب سپر مارکیٹ کے اندر ہیں وہاں چھپے ہوئے کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ کیمرے آپ کی نگرانی کر رہے ہیں، تو کوئی انسان وہاں تو نہیں ہے لیکن آپ کی نگرانی ہو رہی ہے، تو اس وقت آپ بالکل الرٹ ہوتے ہیں کہ میرے سے کوئی غلط کام نہ ہو، آل دا ٹائم میرے اوپر نگرانی ہو رہی ہے۔ ایک محترم شخص جو ہوتا ہے اس کو ہر وقت کیمرے اس کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا لارڈ میئر ہو یا وقت کی کوئی اس طرح محترم شخصیت، دینی شخصیت ہو، تو آج کل تو ہر آدمی کے پاس ہاتھ کے اندر موبائل ہیں اور سب کچھ اس طرح ریکارڈنگ کرتے رہتے ہیں، اور جب اسپیشلی اگر آپ محترم شخصیت ہے تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے آٹومیٹکلی کہ سائیڈ سے، آگے سے، پیچھے سے کوئی نہ کوئی ہوگا جو میری ریکارڈنگ کر رہا ہے، تو اس وقت آپ آن دا بیسٹ بیہیویئر، میری طرف سے کوئی غلط کام نہ ہو، کوئی غلط حرکت نہ ہو، میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، تو اس وقت انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ there's cameras on me، میرے اوپر نگرانی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کو، مسلمان کو اسپیشلی، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ کی خاص رحمت میری طرف متوجہ ہے، اس کو پوزیٹیو انداز کے اندر نے کہ اللہ کی خاص رحمت، اللہ کی خاص توجہ جو ہے وہ میرے اوپر ہے، تو اس وقت نگرانی کے ماتحت آپ اپنے روزے کو بھی پورا کرتے ہیں، اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کو بھی زیادہ کرتے ہیں، عام دنوں سے زیادہ تلاوت ہوتی ہے رمضان مبارک کے اندر، اسی طرح عام دنوں سے زیادہ انسان رمضان مبارک کے اندر نوافل وغیرہ جو نیک اعمال ہیں وہ کرتے ہیں، اسی طرح رمضان مبارک کے اندر عام دنوں سے زیادہ انسان صدقہ خیرات وغیرہ کرتا ہے۔ نارمل دنوں کے اندر بھی آپ اس طرح ہوں گے کہ اب لوگوں کو صدقہ دیتے ہوں گے، پیسے غریبوں فقیروں کو دیتے ہوں گے، کسی کو کپڑا دیتے ہوں گے، کسی کو کھانا بھیجتے ہوں گے، کیونکہ کسی کو کھانا بھیجنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو نارمل دنوں کے اندر بھی آپ کبھی نہ کبھار کسی کو کچھ کھانا بھیج دیا، کسی کو کوئی پینا بھیج دیا، کسی کو کچھ کپڑا بھیج دیا، کسی فقیر، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں اس چیز کے اندر، اس صدقہ خیرات کے اندر اور زیادہ انسان توجہ دیتا ہے، اور زیادہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ عام دنوں کے اندر 1 پاؤنڈ دیا، ان دنوں کے اندر 5 پاؤنڈ دیا، مثال کے طور پر عام دنوں کے اندر اگر 5 پاؤنڈ دیے تو ان دنوں کے اندر 7 دے دیے، 10 پاؤنڈ دے دیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرا کہنے کا مقصد کہ یہ اعمال، اور اس کے علاوہ پھر اخلاقی طور پر بھی عام دنوں کے اندر بھی انسان جو ہے، انسان دوسروں کے ساتھ اخلاقی طور پر بہترین پیش آتا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر اور زیادہ، رمضان مبارک کے اندر اور زیادہ سوچتا ہے کہ بھائی میرا روزہ ہے، ویسے بھی جھگڑنا نہیں چاہیے لیکن اب تو بھائی میرا روزہ ہے، میرے ساتھ چھیڑو نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہیں۔ اسی طرح بھائی عام دنوں کے اندر بھی جلدی غصہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب ان دنوں کے اندر فوراً کہہ دو کہ بھائی میرا روزہ ہے، مجھے غصے والی بات، کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد ان تمام مثالوں سے یہ تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے تھا، رمضان مبارک کا مہینہ جو تھا یہ ایک مشق کا وقت تھا،
اور اس مشق کے وقت میں، اس ٹریننگ کے اندر انسان بہت سارے اعمال جو نارمل دنوں میں اس سے پہلے نہیں کیا کرتا تھا اس کے اندر کیے ہیں۔ لیکن وہ کیوں کیے ہیں؟ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ کہ ادھر ہم نے اس لیے مشق کی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوگا تو اب میدان شروع ہوگا، اصل جو فیلڈ ہوگی۔ جیسے یونیورسٹی کے بعد انسان اور پریکٹس کے بعد انسان اصل میدان میں آتا ہے، چاہے ڈاکٹر ہو، ٹیچر ہو، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے اور کوئی بھی پروفیشن ہو، اکاؤنٹنٹ ہو، کوئی بھی پروفیشن ہو، اور چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ حافظ ہو، مدرسے سے فارغ ہو کر اب اصل میدان میں آپ آ کر لوگوں کے ساتھ برتاؤ، لوگوں سے مسئلے مسائل سن کر ان کے مسئلے حل کرنے کی کوشش۔ تو جس طرح اصل میدان میں آئے اور اصل میدان میں آ کر آپ نے جو آپ کی پریکٹس تھی اس کو اب اصل کے اندر تبدیل کرنا ہے کہ اب وہاں جو میں نے سیکھا تھا، وہاں جو میں نے پریکٹس کی تھی، وہاں جو میں نے مشق کی تھی، وہاں جو میں نے سیکھا تھا، اب یہاں اس کو ہر روز ہر انداز کے اندر کرنا ہے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کے اندر جو ہم اعمال کیا کرتے تھے تو وہ اعمال اب ہم یہاں نارمل دنوں کے اندر ہم کرتے رہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی ذات ہمارا رب ہے، ایمان لے آئے، ثم استقاموا، اور پھر وہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کا بدلہ اللہ رب العزت اس انداز میں دیں گے کہ ان کے احترام کے طور پر اللہ رب العزت آسمانوں سے فرشتے نازل فرمائیں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے ان کو کہیں گے کہ تمہیں فکر کی کوئی بات نہیں ہے، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس لیے کہ ہم تمہیں بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ وہ جنت جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا کہ اس میں اس قسم کی اچھائیاں ہوں گی، اس قسم کے آرام ہوں گے، اس قسم کی خوشیاں ہوں گی، اللہ رب العزت نے وہ تمہیں نصیب کر دی ہیں، وہ تمہیں ضرور ملیں گی، اس لیے تمہیں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ یہ کون؟ فرشتے آ کر آپ کو یہ خوشخبری دیں گے، فرشتے آ کر اللہ کی طرف سے اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجیں گے، جاؤ یہ میرا بندہ جو ہے یہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہا، ایمان اس نے قبول کیا، ایمان کے اوپر رہا، مؤمن رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین پر پوری زندگی کے اندر وہ عمل کرتا رہا استقامت کے ساتھ۔ اور استقامت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا عمل تھوڑا بھی ہو لیکن وہ کنٹینیوس ہو، کرتا رہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ فرمایا ایسی جنات اللہ رب العزت، تو پہلے ہی سے اللہ رب العزت آپ کو جنت کا وعدہ دے دیتے ہیں، پہلے ہی سے اللہ رب العزت آپ کو خوشخبری دے دیتے ہیں، فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ ان کو خوشخبری دو کہ آج کے بعد تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور غم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں، تم جنتی ہو، جنتی ہو، وہ جنت کے جس کے اللہ نے قرآن کریم کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر آپ کو جن چیزوں کے وعدے کیے تھے، اللہ رب العزت وہ جنات تمہیں نصیب کریں گے۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کے اندر بھی ہم تمہارے اولیاء، ہم تمہارے دوست رہیں گے، تمہارے ساتھ دیں گے، تمہارے سے برائی کو دور کرتے رہیں گے، اور آخرت کے اندر بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور پھر جنت کے جو وعدے کہ اللہ رب العزت وہاں آپ کی خواہشات، تمام کی تمام خواہشات کو پورے کریں گے، چاہے وہ آرام کی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، زبانی ہو، ہر قسم کی خواہشات کو اللہ رب العزت وہاں جنت کے اندر پورا کریں گے، جو کچھ تم چاہو گے۔ لیکن تھوڑی سی زندگی، تو کہنے کا مقصد کہ
رمضان مبارک یہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ تھا۔ تو اب اصل بات کی طرف آؤں کہ رمضان مبارک کے اندر رمضان کا اہم مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم کے اندر اہم مقصد بتا دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے اللہ نے۔ تو اللہ نے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، اس طرح تم پر بھی فرض کیے ہیں، لیکن فرض کرنے کا مقصد تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ رب العزت کا دھیان رکھنے والے بن جاؤ۔ بعض لوگوں نے یہاں یہ ترجمہ کیا کہ تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ سے تم ڈرتے رہو، نہیں، اللہ کا دھیان ہمارے ساتھ ہر وقت کہ اللہ رب العزت کو میرے تمام اعمال کا، افعال کا، افکار کا، میری ہر حالت کا اللہ رب العزت کو ہر وقت پتہ ہے، اور میری ابھی ایک ایک جو بات ہے یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اللہ کو پتہ ہے، کیمرے ہیں، یہ سمجھ لو۔ یہاں کرامن کاتبین جو 2 فرشتے ہیں، ایوری تھنگ بینگ ریکارڈنگ، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، بینگ ریکارڈڈ، ہر چیز آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اور کل قیامت کے دن اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کھول اس کتاب کو، کھول اس دفتر کو اور پڑھ اس کو کہ تو نے یہ بات کہی تھی، یہ کام تم نے کیا تھا، تمام چیزیں۔ اس لیے اللہ کا دھیان ہو، تو رمضان کے اندر انسان کو اللہ کا دھیان ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے بھول جاتا ہے، اس سے اگر تھوڑی سی بھول ہو جاتی ہے، ذہن ادھر ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب کھانا پینا کوئی چیز سامنے آتی ہے، نہیں جی میں کھا نہیں سکتا ہوں، جی میں پی نہیں سکتا ہوں، بھائی میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا ہوں، میرا روزہ ہے جی، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ گویا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ اس کو پتہ اس لیے میں کھا نہیں سکتا ہوں، اور کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی میری چغلی، کوئی میرے بارے میں غیبت نہیں کرے گا کہ اس نے کھانا پینا کھایا نہیں کھایا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو وہ دھیان انسان کو ہمیشہ ہوتا ہے۔ اب وہ دھیان ہمیں ان باقی 11 مہینوں کے اندر بھی جاری رکھنا ہے، وہ دھیان اور اس کا طریقہ، جیسے کیونکہ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ بھائی آپ تقوی اختیار کرو، ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو طریقہ بھی بتلائے کہ اس طرف تو وہ آپ کس انداز کے اندر دھیان رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ کہہ دینا کہ بھائی آپ اللہ کا دھیان رکھو اور اپنے آپ کو ٹرین کرو، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے یہ کہہ دینا کہ بھائی رمضان مبارک کے اندر آپ یہ اعمال کرتے رہے، اب آگے اب رمضان ختم ہو گیا ہے، شوال کا مہینہ اب جاری ہے، اب یہ اعمال کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ عالم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پوائنٹ آؤٹ دا پرابلم، کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، اور پھر طریقہ بھی بتلانا ہے، اس کا حل بھی بتلانا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر کس طریقے سے لائیں، یہ ضروری ہے۔ اور میرا یہ بھی مقصد ہے آج کہ ایک تو بتلائیں کہ رمضان مبارک کا مقصد کیا تھا اور وہ ٹریننگ تھا، اب اس سے کون سے اعمال ہمیں کرنے ہیں، دوسرا قدم، اور تیسرا وہ کس طریقے سے اپنے روزمرہ زندگی کے اندر، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے سے انسان یہ ہوتا ہے کہ اپنے ڈیلی اعمال کے اندر لگ جاتا ہے، اپنے گھریلو کاموں کے اندر، باہر کے کاموں کے اندر، رشتہ داروں کے ساتھ، باقی اعمال کے ساتھ، تو وہ جو اصل چیزیں ہیں آہستہ آہستہ اس سے بھول جاتی ہیں۔ تو وہ طریقہ ہم کون سا اختیار کریں کہ جس سے ہم یہ کریں کہ اپنی زندگی کے اندر لے آئیں؟ تو ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اور یہ عرض کروں گا کہ وہ اعمال جو رمضان کے اندر بہت اہم تھے، اپنی زندگی کے اندر ہم اعمال وہ کس طریقے سے لا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہمارے لیے وہ اعمال لے آنا آسان ہوگا۔ ایسے کرتے ہیں، فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔